حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے جب تک لوگ 3 باتوں کی گواہی نہ دے دیں یا 3 کام مکمل نہ کر لیں، میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا، میں ان سے لڑتا رہوں گا۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا کہ میں اس حوالے سے لوگوں سے لڑوں گا کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا چونکہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کریں، پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ فرمایا کہ اگر یہ تینوں کام انہوں نے مکمل کر لیے تو اب ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئیں، ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، ان کو کافی ساری تعلیمات ارشاد فرمائیں، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جب وہاں تم تبلیغ کرو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو، تو ساتھ اس بات کا بھی حکم دینا کہ اے لوگو تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اسی طرح جب متقین کی صفات بیان کی گئی تو ساتھ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور جب کامیاب ہونے کی بات کی گئی کہ کامیاب کون سے لوگ ہیں، ارشاد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ۔ یعنی کہ کامیاب وہ ایمان والا ہے جو نماز بھی ادا کر رہا ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا کہ بندہ جب زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، مال کو اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو گویا کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو گویا کہ اس کا ایمان کامل نہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بندے پر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ متقین کا حصہ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے تمہارے مال کے اندر برکت ہو جاتی ہے، تب جب تم مال نکالتے ہو زکوٰۃ کے طور پر تو تمہارے بقیہ مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، جب تک مال کے اندر میل رہے گی وہ مال ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرے تو گویا کہ اس کا مال محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نقصان کے اندیشے سے بھی انسان بچ جاتا ہے جب وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تم پر شامل حال تب تک رہے گی جب تک تم غریبوں کا بھلا کرتے رہو گے، اور اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو ان کا حق پہنچا دیں۔ جب غریبوں کو ان کا حق پہنچائیں گے تو جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل حال ہوگی اور ہمارے رزق کے اندر برکت بھی ہوگی۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے بھی بہت ساری وعیدات ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اجتماعی 61 سالی کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو 61 سالی کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ بروز قیامت فقراء جو غریب لوگ ہیں وہ جلد جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جو مالدار ہوں گے اگرچہ رزق حلال ہی کمایا ہے لیکن فرمایا کہ ان کو اپنے مال کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس انداز سے کیا۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو اس کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے اس قوم پر پھر بارشیں بھی روک دی جاتی ہیں، ان کے رزق کے اندر برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، یہی مال بروز قیامت ایک بہت بڑا سانپ بن جائے گا، پھر یہی سانپ انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر یہی توق بنا کر انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ فضائل اور وعیدات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان میں چونکہ عموماً ہمارا ذہن ہوتا ہے ہم راہ خدا میں خرچ کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، تو یاد رکھیں زکوٰۃ کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، ہم آہستہ آہستہ اس کے مسائل بھی سیکھتے رہیں گے، لیکن اپنا ذہن ہمیں اس اعتبار سے بنا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہمیں مال دیا ہے، جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، جو مال ہمارا سیونگ کے اندر رکھا ہوا ہے، جو اضافی اشیاء موجود ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم جمع کر کے اپنی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جہاں ہم عبادات کر رہے ہیں، بدنی عبادات کر رہے ہیں، وہاں ہمارا ذہن مالی عبادت کا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کیسے فرض ہوئی اور اس کو کیسے نکالنا چاہیے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، شرعی فقیر کون ہوتا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنے فیصد ہوتی ہے، یہ سارے مسائل ہمیں آنے چاہیے، ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ جہاں ہم دیگر چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، بہت ساری اشیاء ہم سیکھ لیتے ہیں، اسی طرح جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو ہر شخص کا چونکہ زکوٰۃ کے اعتبار سے مختلف انداز ہے، ہر ایک کا مال مختلف طرح کا ہے، تو اپنا حساب کتاب انسان خود لگائے، اور جو ضروریات سے زیادہ چیزیں ہیں، زیادہ مال ہے، اس کا جو 2.5% ہے وہ آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اپنے مال کا حساب کیا، آدھا تولہ سونا ہے، 50,000 روپیہ ہے، یا اور کوئی چیزیں ہیں، ان سب کو آپ نے جمع کر دینا ہے۔ پھر سارے مال کو جب آپ نے جمع کر لیا، مثال کے طور پر وہ بن گیا جی 1,00,000 روپیہ، مثال دے رہا ہوں، اس کی مالیت ہے 1,00,000 روپیہ، تو اس کو جب آپ 40 سے تقسیم کریں گے تو وہ 2.5% آپ کے سامنے آ جائے گا، یعنی 1,00,000 پر 2,500 روپیہ صرف آپ نے دینا ہے۔